بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ شیام سندر ماضی کا ایک خوبرو اداکار، زیادہ عرصے وہ دنیا میں نہ رہ سکا۔ ایک ناگہانی حادثے میں وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا تھا، صرف 31 سال کی عمر میں۔ اور آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری پی ٹی وی کی ایک ڈائریکٹر اور بہترین اداکارہ سائرہ کاظمی اسی کی بیٹی ہیں۔ شیام کے بارے میں بات ہوگی۔ اصل نام تھا شیام سندر چٹھا۔ تیرے دیوانے گر تو برا نہ مانے، پیار کی مرلی ہر دم گائے، میں ارمانوں کی دنیا۔ 1920 میں یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لیکن تعلیم ساری انہوں نے مکمل کی راولپنڈی میں۔ کالج کے دور سے ہی ان کو شوق چڑھ گیا تھا فلموں میں کام کرنے کا۔ خوبصورت تھے، دراز قامت تھے، وہ تمام خوبیاں ان میں موجود تھیں جو کسی بھی فلمی ہیرو میں ہونی چاہیے۔ باپ نے سخت مخالفت کی، جس طرح کہ اس زمانے میں رواج تھا، لیکن چچا نے ان کی بہت زیادہ معاونت کی۔ ان کے چچا کے تعلقات تھے لاہور کی فلم انڈسٹری والوں سے، اور دوسری انڈسٹری تھی بامبے میں، جس کو آج کل ممبئی کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد شیام سندر ایک پنجابی فلم میں ہیرو کے طور پر کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فلم کا نام تھا گووندی۔ ان کی ہیروئنیں تھیں وینا اور منورما۔ منورما نے بعد میں کافی نام کمایا تھا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد شیام سندر کو کافی آفریں آنا شروع ہوئیں، اور انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا۔ کافی خوبرو ہیرو تھے۔ ان کی ہیروئنوں میں سریا، نرگس، مینا شوری اور دلیپ کمار کی ساس نسیم بانو شامل تھی۔ فلم شبستان کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ گھوڑوں نے دوڑنا تھا، ان کے اوپر جو گھوڑ سوار تھے انہوں نے گھوڑوں کو تیزی سے بھگانا تھا۔ آگے آگے شیام کا گھوڑا تھا، یہ گھوڑے سے گر پڑے اور پیچھے آنے والے گھوڑوں نے ان کو کچل کر رکھ دیا۔ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور صرف 31 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ پاکیزہ فلم کی موسیقی غلام محمد کے ذمے تھی، لیکن یہاں بھی ان کی بدقسمتی غلام محمد کی ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ گو کہ میں پہلے غلام محمد پہ ولاگ کر چکا ہوں، آپ لوگوں نے اس کو کافی پذیرائی بخشی تھی، لیکن تھوڑی سی تشنگی باقی تھی۔ میں نے سوچا ایک بار پھر اسی موسیقار کا، اسی فلم کا ذکر کر دوں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فلم پاکیزہ 1957 میں شروع ہوئی تھی اور 1972 میں مکمل ہوئی۔ اس فلم کے جو گانے تھے وہ بہت خوبصورت تھے۔ ان کی موسیقی دی تھی غلام محمد نے، لیکن گانوں کی ریکارڈنگ جب ہو گئی اور یہ فلم کی ریلیز سے پہلے ہی ریڈیو وغیرہ پر اور ریکارڈوں کی شکل میں بجنا شروع ہوئے، تو لوگوں نے ان گانوں کو مسترد کر دیا۔ بڑے بڑے جتنے بھی فلم سے وابستہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان گانوں کی موسیقی کامیاب نہ ہو سکے گی، اور فلم کے ریلیز ہونے کے بعد 1972 کے بعد بھی اس فلم کو لوگوں نے خاص پذیرائی نہیں بخشی۔ اس فلم کی تکمیل کے دوران غلام محمد اپنے موسیقی کے ریکارڈوں کو لے کر اپنی سائیکل پر مختلف فلم سازوں کو سنواتے تھے۔ ان کو بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا اور جتنی بھی میرے اندر ایک صلاحیت تھی وہ میں نے ساری اس میں ڈال دی ہے، لیکن چونکہ گانے کامیاب نہیں ہوئے تھے اس لیے فلم سازوں نے ان کی طرف غور کرنا مناسب نہ سمجھا، اور غلام محمد جو کہ ابھی تک کسی ایسے مسافر کی طرح اسٹوڈیو میں زندگی گزار رہے تھے جو ویٹنگ روم میں تو بیٹھا ہے لیکن اس کے لیے گاڑی کوئی نہیں ہے۔ بہت اچھا کام کرنے کے باوجود بھی غلام محمد کی وہ
وہ مانگ نہیں تھی جو دوسرے موسیقاروں کی ہوتی ہے۔ اب اس میں قسمت کا دخل ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ فلم التوا میں پڑی رہی۔ غلام محمد کو یقین تھا کہ یہ فلم بھی کامیاب ہوگی اور میرے گانے بھی کامیاب ہوں گے، لیکن مینا کماری اور کمال امروہوی کی جو خانگی لڑائی تھی، جھگڑے تھے، اس کی وجہ سے فلم التوا میں پڑی رہی، اور اسی دوران غلام محمد بیمار پڑ گئے، اور گھر میں اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، اپنا علاج کرواتے۔ اسی غربت کے عالم میں ہی غلام محمد چل بسے تھے۔ فلم ریلیز ہونے کے کچھ عرصے بعد مینا کماری بھی چل بسیں۔ ان کے جانے کے بعد جیسے لوگوں کو خیال آیا اس فلم کا، اور اس فلم پہ لوگ ٹوٹ پڑے، اس کے گانے ہر جگہ چلنے لگے، سینماؤں پر اس فلم کو دیکھنے کے لیے رش لگ جاتا تھا۔ اور حقیقت میں یہ بہت خوبصورت فلم ہے۔ طوائفوں کا جو ہمارے ذہن میں تصور ابھرتا ہے گندی عورت والا، اس میں وہ چیز نہیں تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ طوائف بھی ایک عورت ہے، وہ بھی محبت کر سکتی ہے۔ بہت کلاسیکل فلم تھی، کاسٹیوم فلم تھی، اس میں راج کمار کی اداکاری بھی شاندار تھی، اور موسیقی تو خیر تھی ہی۔ اس فلم کو منتخب کیا گیا فلم فیئر ایوارڈ کے لیے۔ دوسری فلم تھی بے ایمان، اور اس میں جو موسیقار تھے شنکر جے کشن، اور پاکیزہ کے موسیقار تھے غلام محمد۔ فلم فیئر ایوارڈ بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے۔ کمال امروہوی بھی منتخب ہوئے اور غلام محمد بھی۔ لیکن بے ایمان کے جو کرتا دھرتا تھے، جن میں منوج کمار کا نام بھی لیا جاتا ہے، منوج کمار کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت زیادہ متعصب تھے مسلمانوں کے بارے میں، لہٰذا ایک تھرڈ کلاس فلم کی تھرڈ کلاس موسیقی کو فلم فیئر ایوارڈ مل گیا۔ آج کون جانتا ہے بے ایمان کی موسیقی کو؟ پاکیزہ کے بارے میں سب جانتے ہیں، اور غلام محمد اس ایوارڈ سے مرنے کے بعد بھی محروم رہے، نہ ہی کمال امروہوی کو یہ ایوارڈ ملا۔ یہ تھا کچھ احوال ماضی سے جڑے ہوئے، کچھ افسانوں کا، کچھ داستانوں کا۔ بس میں کبھی کبھار آپ کو ماضی کے قصے سناتا ہوں، یہ سب عبرت کی کہانیاں ہیں ہمارے لیے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔